نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ علم دے جو ہمیں نفع دے، اللہ ہمیں وہ علم نہ دے جو ہمیں نقصان دے، اللہ ہمیں وہ علم دے جو ہمیں نفع دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان پہ کر دے۔ اللہ جو سیکھ رہے ہیں اس پہ ہمیں عمل والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دین کے راستے پہ چل رہے ہیں اللہ ان کو دوڑنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جو دوڑ رہے ہیں ان کو استقامت والا بنا دے۔ اللہ جتنی دین کے راستے کی رکاوٹیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کن فیکون کا مالک ہے، اللہ ان سب کو دور کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو صغیرہ کبیرہ تمام کو تو معاف کر دے۔ اللہ ہمیں روحانی جسمانی صحت عطا کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 6۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب سے سورۃ المائدہ شروع ہوئی ہے نا، بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکار لگ رہی ہے۔ جیسے ایک ماں ٹیبل پہ کھانا لگا کے نا بار بار اپنے بچوں کو بلاتی ہے نا کہ آ جائیں کھانا کھا لیں، تو ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ بھی دسترخوان ہے نا، تو یہاں پہ بار بار اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو پکار رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی روح کی غذا لے لو۔ روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ موسیقی روح کی غذا ہے، تو یہ سب غلط ہے، کیونکہ روح آسمان سے آئی ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے آئی ہے۔ انسان کی باڈی زمین مٹی سے بنی ہے، تو اس کی بھی جتنی ضروریات ہے نا، جو انسان کو جسمانی ضروریات ہیں وہ سب کی سب کہاں سے آئی ہیں؟ زمین سے آتی ہے۔ آٹا، چاول، کپڑا، ہر چیز، کیونکہ اس کا جسم زمین سے آیا نا، تو روح آسمان سے آئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی جو ڈائٹ ہے وہ قرآن مجید آسمان سے اتارا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کیا ہے؟ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں۔ کون سے احکامات ہیں؟ وضو کے بارے میں۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ وضو تیمم کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاۃ، اے اہل ایمان جب تم کھڑے ہو کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ فاغسلوا، تو دھو لیا کرو۔ کیا دھو لیا کرو؟ وجوہکم، اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دونوں ہاتھ دونوں کوہنیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دھو لیا کرو اپنے دونوں ٹخنوں بھی پاؤں تک۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وضو کے کچھ احکامات بتا رہے ہیں آیت نمبر 6 کے اندر، کہ وضو دیکھیں قرآن کے اندر نا پورے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا گیا نا۔ تو نماز کا طریقہ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔
تو ہماری ہر عبادات وہی ایکسیپٹیبل ہوگی جس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی چھاپ ہوگی۔ ہم اپنی مرضی سے الٹا وضو کریں، الٹی نماز پڑھیں، سیدھا طریقہ اپنائیں، بے شک بڑھ چڑھ کے کر لیں، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ اتنی ہی ہوگی جتنی اللہ کے نبی نے پڑھی اور جیسے انہوں نے پڑھی وہ ایکسیپٹیبل ہوگی۔ تو وضو کیا ہے؟ وضو وضو جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے وضو۔ اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ سوچے تو صحیح کہ کتنی امت ہوگی، کتنے لوگ ہوں گے۔ آپ میں سے جو لوگ حج پہ گئے ہیں تو حج میں لوگوں کو پہچاننا اپنوں ہی کو کتنا مشکل ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کون سا آپ کا اپنا ہے کون سا دور سے مثلا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری امت ہوگی نا، ان کے جو وضو کے اعضاء ہوں گے نا وہ چمکتے ہوں گے۔ تو آج کے بعد جب کبھی بھی وضو کرنے کو دل نہ کرے نا، تو سوچ لیں کہ میرے یہی حصے قیامت کے دن چمکیں گے۔ اور وضو کو بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ وضو کیونکہ کریں گے تو ہمارے اندر طہارت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، پھر انسان کا نفس بھی کنٹرول میں رہتا ہے، غصہ بھی کم ہو جاتا ہے وضو کرنے سے۔ تو اللہ کے نبی پھر ہمیں پہچان سکیں گے۔ تو آج ہماری وضو بھی پاؤں کبھی خشک رہ جاتا ہے، کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے، تو ہمیں طریقے سے وضو کرنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی نے کیا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر کیا کرو؟ پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو۔ فَطَہَّرُوا یعنی پورے جسم کا غسل کرو۔ جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، مثلا اگر جنابت کی حالت میں ہو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آیا ہو، مثلا ٹوائلٹ سے یا قضائے حاجت کے لیے۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے تھے، قضائے حاجت کے لیے نا نشیبی جگہوں پر جاتے تھے، کھلے میدانوں میں دور دور جاتے تھے۔ او لمستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، فلم تجدوا ماء، تمہیں پانی دستیاب نہ ہو۔ اب وضو کرنا ہے، اس کی یہ کنڈیشنز ہیں کہ کسی کے اوپر غسل واجب ہو گیا تو اگر پانی نہیں میسر تو کیا کرنا؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو ارادہ کر لو پاک مٹی کا، یعنی پاک مٹی سے تم تیمم کر لو۔ کیسے تیمم کرنا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تو اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مل لیا کرو۔ مٹی لے کے کیا کرو؟ اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو مل لو۔ تو یہ کلیئر کٹ طریقہ تیمم کا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا۔ ما یرید اللہ، اللہ یہ نہیں چاہتا، لیجعل علیکم من حرج، تاکہ تم پر کوئی تنگی کرے۔ اللہ تو رب رحمان ہے نا، اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ تو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مشکلات نہیں ڈالنا چاہتا۔ ہم ہی اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہیں جب ہم اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کی باتوں کو مانتا ہے تو ماں باپ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، کتنے اس کے پھر اس کی بھی بات کی اہمیت دی جاتی ہے۔ ماں باپ بھی خواہش کرتے ہیں کہ بچہ ہماری اتنی قدردانی کرتا ہے تو ہم بھی اس کی ہر طرح کا خیال کریں۔ پھر جو بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ماں باپ بھی غصے سے بھی آگ کر دیتے، حالانکہ کرنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ تو ایک ماں سے کتنے گنا زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والا نا، تو اللہ اپنے بندوں پہ تنگیاں نہیں ڈالتا، اللہ آسانیاں کرتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کی بات کو نہیں مانتے پھر ہم پہ مشکلات آتی ہیں۔ تو یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے؟ وَلَكِنْ يُرِيدُ، لیکن وہ چاہتا ہے، لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے۔ اللہ پاک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو پاک چیزیں پسند ہے۔ جیسے پہلا کلمہ
طیب، طیب میں نے پاک، لا الہ الا اللہ. تو اللہ پاک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی پاک چیزیں پسند ہیں. اللہ بھی ہمیں پاک کر دینا چاہتا ہے. تم پر اپنی نعمت کا ہم کو مکمل فرمائے تاکہ تم کیا بنو، شکر گزار بن جاؤ. تو کون سی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ مکمل کر دینا چاہتا ہے؟ اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت. کبھی ہم ان چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تاکہ میں تم پر تمہاری نعمت کو مکمل کر دوں، تو پوری کر دوں. وَلِيُتِمَّ ہوتا ہے مکمل کر دینا. تو ہم کس کو نعمت سمجھتے ہیں؟ ہم تو بڑی بڑی ڈگریوں کو، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن مل جانے کو نعمت سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کی نظر میں نعمت قرآن، نعمت سلام، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. قیامت بھر کی ہماری زندگی ہو نا، تو ہم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے مسلمان بنایا. شکر ہے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے مسلمان بنایا. ہم اسی کا شکر ادا کریں. یہ کوئی ہمارا کمال نہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ نہ کرتا اگر ہم کسی جوز کے، کسی کرسچنز کے، کسی نان مسلم کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو ہمیں نہ ہدایت ملتی تو کیا ہوتا. تو یہ ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے سب سے پیارا نبی ہمیں دیا، سب سے افضل کتاب ہمیں دی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت ہمیں دی. اور اللہ کا ابھی بھی اور شکر ادا کریں کہ یہ جو قرآن کی نعمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے کا موقع دے دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. شکر کیا ہے؟ شکر نعمتوں کو کھینچ کے لے آتا ہے، میگنٹ ہے نعمتوں کو لانے کا. تو اگر ہم شکر نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں مزید 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 دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اللہ تو ہمیں شکر کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں تو شکر کرنے والا دل اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دے. اللہ شکر کرنے والی زبان عطا کر دے. اللہ ہمیں شاکرین میں سے کر دے. چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. جو ہے اس پہ تو ہم شکر کریں، اللہ پھر کتنا خوش ہوگا. آیت نمبر 7، وَاذْكُرُوا، یاد کرو. کیا یاد کرو؟ نعمت اللہ، اللہ نے تمہیں جو اپنی نعمت عطا کی ہے اس کو یاد رکھو. مجھ پہ بھی تو کتنی نعمتیں اللہ نے مجھے بھی تو عطا کی ہیں نا. کتنی نعمتیں اللہ نے مجھے بھی تو دی ہیں نا. ہم ان نعمتوں کو اپنے سامنے رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا کریں. لیکن کئی ایسے لوگ ہیں ان کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، ساری زندگی وہ اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، کہاں سے لوگ علاج نہیں کراتے. تو کتنے ہم لکی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری ہمیں صالحہ اور صحت مند اولادیں عطا کی. کس نعمت کا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں؟ جیسے سورۃ الرحمن میں بھی آتا نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ نے تمہیں جو اپنی نعمت عطا کی ہے اس کو کیا کرو، اس کو یاد رکھو. اس وعدے کو بھی جو اس نے تم سے باندھ لیا یا جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا. ایک میثاق وہ تھا جو بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا. اب یہ جو وعدہ ہے نا، اس آیت میں جو بات ہوئی ہے یہ اہل ایمان سے ہو رہا ہے. یہ سورت شروع ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا سے، یعنی اس کے آغاز میں اہل ایمان سے خطاب ہے، لہٰذا اس میں وعدہ بھی جو ہو رہا ہے اس آیت کے اندر وہ بھی اہل ایمان ہی سے مخاطب ہے. تو کیا وعدہ تھا؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. جیسے کہ ہم سورۃ البقرہ کی آخری آیت سے پہلے والی آیت میں اہل ایمان کا یہ قرار موجود ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اب جو بھی مسلمان سمعنا واطعنا کہتا ہے
تو گویا کہ وہ ایک وعدے کی وہ ایک بہت مضبوط وعدے کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندھ جاتا ہے. اب اسے اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈر جاؤ. کس چیز سے ڈر جاؤ؟ کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو نہ توڑو، اللہ کے ساتھ اپنے وعدوں کو مکمل کرو. جب ایک مسلمان اللہ کے ساتھ وعدے میں بندھ گیا ہے، اب اس کو اللہ کے حکم اور اس کی شریعت کو ماننا ہوگا. تو اگر نہیں مانے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈر جاؤ اللہ سے. کیوں ڈر جاؤں اللہ سے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ علیم، خوب جاننے والا ہے. کس کو خوب جاننے والا ہے؟ بذات الصدور، سینوں کے رازوں سے بھی اللہ خوب واقف ہے. کہ جو ہمارے دل کے اندر جو پلاننگ چل رہی ہے نا، میں نے کل کیا کرنا ہے، میں نے پرسوں کیا کرنا ہے، میں نے اب کیا کرنا ہے، یا جو میرے دل میں جو بھی محبتیں ہیں، جو بھی گرج ہے، جو نفرتیں ہیں، جو معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. کیا ہم اللہ سے چھپا سکتے ہیں؟ کچھ بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتا. وہ تو علیم بذات الصدور، وہ علیم خبیر بھی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایسا لگ رہا ہے بار بار اللہ ہمیں پکار رہے ہیں. تو جب ایمان والے کہہ کر پکارا جاتا ہے تو کیا میں ایمان والوں کی لبیک پہ، پکارنے والے کی لبیک پہ میں کیا کہتی ہوں؟ سمینا وعطانا کہتی ہوں. کہ یہاں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم سے پہلی امتیں تھیں، یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ سمینا وعصینا، سن لیا مگر کرنی ہم نے اپنی مرضی ہے. کیا ہم بھی تو ایسے نہیں کہ ہم کلاس سن لیتے ہیں لیکن جب کرنے کی باری آئے گی تو ہم کریں گے اپنی ہی مرضی؟ نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے، اللہ ہمیں پکا سچا ایمان والے بنا دے اور ہم اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات پہ عمل کرنے والے ہو جائیں. اب پھر اللہ تعالیٰ نے پکار کر کیا کہا؟ کونو، ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ قوامین للہ، ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ. اللہ کی خاطر کیا کرو؟ کھڑے ہو جاؤ، انصاف کی گواہیاں دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کس کے لیے؟ انصاف کی گواہیاں دینے کے لیے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ الحمدللہ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے باز آ جاؤ، کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ. فیصلہ انصاف والا کرو، چاہے سامنے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے سامنے تمہارا دوست ہی کیوں نہ ہو. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کر سکو یا انصاف سے منحرف ہو جاؤ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے اے دلو، کیا کرو؟ عدل سے کام لو. یہ فعل امر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکار کر کیا کہا؟ کہ عدل سے کام لو. تو دیکھیں انصاف سے جو روکنے والے عوامل میں سے ایک اہم عامل جو مثبت ہوتا ہے نا، تعلق یعنی محبت ہے. اپنی ذات سے محبت، والدین سے محبت، رشتہ داروں وغیرہ کی محبت انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ میں اپنے خلاف کیسے فتویٰ دوں، اپنے ہی والدین کے خلاف کیسے فیصلہ سنا دوں، سچی گواہی دے کر اپنے رشتہ دار کو کیسے پھانسی چڑھا دوں. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا کے نا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فرما کے اس نوعیت کی تمام جڑوں کو کاٹ دیا کہ بات اگر حق کی ہے، انصاف کی ہے، تو پھر خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو، تمہارے والدین پر ہی اس کی زد کیوں نہ پڑ رہی ہو، تمہارے عزیز رشتہ دار ہی اس کی کاٹ کے شکار کیوں نہ ہو رہے، اس کا اظہار بغیر کسی مسلط کے ڈھنکے کی چوٹ پر کرنا ہے. تو اس سلسلے میں جو دوسرا عامل منفی تعلق ہے، یعنی کسی فرد یا گروہ کی دشمنی جس کی وجہ سے انسان حق بات کہنے سے پہلو تہی کرتا ہے. مثلاً بعض کا یہ ہوتا ہے نا
کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اس کو صحیح بات کریں گے وہ میرا دشمن بن جائے گا. تو نہیں، ہم نے اللہ کے لیے کوشش یہ کرنی کہ ہم حق اور سچ بات کریں. وہ سوچتا ہے کہ بات تو حق ہی ہے، مگر ہے تو میرا دشمن، لہٰذا اپنے دشمن کے حق میں آخر کیسے فیصلہ دے دوں. مثلا آپ کے سامنے دشمن ہے تو لیکن فیصلہ اس کے حق میں جا رہا ہے، تو ہم سوچے کہ میں کیسے اپنے دشمن کے حق میں فیصلہ دے دوں. تو آیت زیر نظر میں اس عامل کو بیان کرتے ہیں، دشمنی کی بنا پر بھی حق، مثلا جو حق کو چھپانے سے نا منع کر دیا گیا کہ حق حق ہے، اس کو واضح کر کے بتا دیں لوگوں کو. تو اے عدل سے کام لو، اے ادلو، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، رب العالمین ہمیں کہہ رہا ہے. تو عدل کیا ہے؟ ہوا اقرب للتقوی، یہی قریب تر ہے تقوی کے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈر جاؤ اللہ سے. ایسے لگ رہا ہے کہ آج ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکار کے یہی کہہ رہے ہیں، اپنے اللہ سے ڈر جاؤ، نا انصافیاں نہ کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم کام کر رہے ہو. ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر. اس کے اندر بھی مثلا ایک دفعہ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں جا کے اس کی خبر لے لے، تو ایک دفعہ خبر لے کے ہم کہتے ہیں ہم نے خبر لے لی. یا خبیر کہ اللہ مسلسل خبر لے رہا ہے کس چیز کی؟ بما تعملون، جو تم کام کر رہے ہو، تاکہ پر ہم اپنا نام نکلیں کہ جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں نا اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. تمہارا کوئی عمل، کوئی بات اس کے علم سے باہر نہیں ہے. لہٰذا کیا کرو؟ ہر وقت چوکس رہو، چوکنے رہو. ہر وقت تمہیں یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ذات ہے جو میرے عمل کو دیکھ رہی ہے. دیکھیں کبھی کبھی کہیں جاتے ہیں نا، کہتے ہیں نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو ہم چوکنے ہو جاتے ہیں. تو ایک اللہ نے بھی کیمرے لگائے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر ہمارا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر ہم کوئی بدتمیزی کرتے ہیں، اگر ہم کوئی کسی کا دل دکھاتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ دنیا میں ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں. آخرت میں اگر اللہ نہ کرے کہ ہمیں روک لیا گیا تو پھر ہمیں اپنی نیکیاں دینی ہوں گی. آیت نمبر 9، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا. کن کے ساتھ؟ الذین آمنوا، ایمان والوں کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں. جب سے یہ صورت شروع ہوئی ہے نا تو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکار رہے ہیں نا، تو جن کو پکار رہے ہیں، جنہوں نے اللہ کی پکار پر سمیعنا وأطعنا کہا نا، جنہوں نے اللہ کی بات کو سنا بھی، اللہ کی بات پہ عمل بھی کیا، تو ان کے لیے اللہ کے وعدے ہیں. یہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ کوئی سیاسی وعدے نہیں ہیں. یہ نواز شریف، عمران خان، ان لوگوں کے وعدے نہیں ہیں کہ آپ مجھے الیکٹ کرو گے تو میں یہ کر دوں گا. نہیں، یہ میرے رب العالمین کے وعدے ہیں، اس اللہ کے وعدے ہیں جو ہمارے تمام عمل سے باخبر ہے. کیا وعدہ ہے؟ کن سے وعدے ہیں؟ ایمان والوں سے وعدے ہیں. تو اور کن سے وعدے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک عمل کیے. خالی کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، کلمے کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا، ساتھ ساتھ نیک کام بھی کرنے. اللہ تو ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا کر دے. نیک کام کیسے ہوں گے؟ ہر وہ نیک کام ہوگا جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہوگا. ہر وہ نیک کام نہیں ہوگا جو ہم اپنی مرضیوں سے کر لیں. نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا نا وہ نیک کام ہوں گے. وعدہ ہے اللہ کا ایمان والوں سے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے. اور کیا ان کے لیے؟ وَأَجْرٌ عظیم، بڑے بڑے اجر ہیں. اللہ کے پاس تو بہت بڑے بڑے اجر ہیں. اللہ کے پاس تو ہڈن سرپرائزز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں کے لیے، جنہوں نے ایمان کی سختیاں جھیلی، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑے بڑے اجر ہیں. جو آخری بندہ جنت میں جائے گا نا، اس کو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ دیا جائے گا. تو سوچیں دنیا کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے. ابھی وہ ایک ایڈمن سے بات ہو رہی تھی کل، تو وہ بتا رہے تھے کہ 21 آورز ہمیں جہاز کا سفر لگنا اپنی ڈیسٹینیشنز پہ پہنچنے میں.
یہ خالی جہاز کا سفر ہے، ابھی بیچ میں جو سٹاپ اوور ہوتے ہیں ایئرپورٹ سے 3-4 گھنٹے پہلے آپ نے جانا ہے تو سوچئے تو کتنے لمبے لمبے سفر ہے نا جہازوں کے. تو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ دیا جائے گا. کیا کیا کچھ ہے اس دنیا میں اللہ کی زمین میں. تو سب آخری جنتی کا ہوگا. تو سوچیں جو پہلے نمبر کا جنتی ہوگا اس کے لیے کیا کیا سرپرائزز ہوں گے. ہم اتنی بڑی جنت کو چھوٹی سی خواہش کے پیچھے اگنور کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑے اجر ہے میرے اللہ کے پاس، اور یہ وعدے اللہ کے ہیں جو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا. اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر کے ہی رہے گا. یا تو ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں، اللہ ہمیں تو عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تو ہم سب کو بھی اپنی بخششیں عطا کر دینا. اللہ ہم سب کو بھی تو اپنے اجر عظیم عطا کر دینا. پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی دوسرے گروہوں کی بات کر دی. ان کے والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. آیت نمبر 10 والذین کفروا، ذمہ داری نہ ادا کرنے کا کفر. یہ کس چیز کا کفر؟ جنہوں نے انصاف کی گواہیاں نہیں دی، قوامین بالقسط پر نہیں کھڑے ہوئے، تو ایسے لوگوں کو جنہوں نے انکار کر دیا. اور کیا کیا؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. ہم دیکھیں ہم اپنی زندگی میں کہاں کہاں اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، کہاں کہاں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مان رہے. آج ہمارے بینکوں کے کاروبار دیکھ لیں، سودی کاروبار دیکھ لیں، تو کیا ہو رہا ہے ان کاروبار میں؟ کذبوا بآیاتنا ہو رہا ہے. آج ہماری شادیوں کی ایک جھلک دیکھ لیں، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ کذبوا بآیاتنا ہو رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ عورت کا معنی ہی پڑتا ہے نا. تو کیا ہو رہا ہے؟ آج ہماری اپنی ہی بیٹیاں، جوان بیٹیاں کیسے اسٹیج پہ ڈانس کرتی ہیں، تو کیا ہوگا؟ کذبوا بآیاتنا ہوگا. تو ایسے لوگوں کا ہوگا کیا؟ اولئک اصحاب النار، یہی ہیں وہ لوگ. کیا ہوگا؟ کہاں رہیں گے؟ اصحاب الجحیم، یہ لوگ رہیں گے جہنم میں رہیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. جہنم ایسی وادی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا لے. آیت نمبر 11، اس نے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکار رہے ہیں. کیا ہم اللہ کی بات پہ لبیک کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں جی اللہ جی ہم نے آپ کی بات کو سن لی اور بڑی توجہ سے سن لی، اور اللہ تعالیٰ ہم عمل کی بھی کوشش کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اپنے کان کو کھڑا کر لیا کریں. بڑے دور سے کال آئی ہے، ساتویں آسمان سے اللہ نے پکارا، مجھے اور آپ کو پکارا. کیا ہم ایمان والے ہیں؟ جی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مگر تو ہمیں پکا سچا ایمان والا بنا دے. ایمان والو کیا کرو؟ اذکرو، یاد کرو. کس کو یاد کرو؟ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو. ایمان والو ذرا یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو اللہ نے تم پر کیا جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے تمہارے خلاف اپنے ہاتھ بڑھائے. مثلا ایک قوم چاہتی تھی کہ وہ تمہاری طرف لڑنے کے لیے بھاگ پڑے، تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فَكَفَّ أَيْدِيهُمْ، تو روک دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو، انکم تم سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. اللہ اپنے بندوں کو اپنے اور اس کے دشمنوں سے بچاتا ہے، خود اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. دیکھیں ماں بھی تو ہر وقت اپنے بچوں کو بچاتی رہتی ہے نا، دشمنوں سے بھی، ماحول کی سختیوں سے بھی. تو اللہ تو ایک بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اللہ بھی ایمان والوں کو بچاتا ہے. تو یہ غزوہ احزاب کے بعد کے حالات پر تبصرہ ہے کہ اس غزوہ کے بعد ابھی کفار میں بہت سے لوگوں کو غصہ آ رہا تھا نا، کہ بعید تھا کہ وہ دوبارہ ان کے پر حملے کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ دوبارہ لشکر لے کر نہیں آئے. اس صورتحال کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں اپنے انعام کے طور پر کر رہے ہیں.
تو اس میں جب صلح حدیبیہ کے واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس وقت بھی قریش لڑائی کے لیے بےتاب ہو رہے تھے، ان کے نوجوانوں کا خون کھول رہا تھا، بالآخر انہیں اس حقیقت کا معلوم ہو گیا کہ اب ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھی رعب ڈال دیا اور ان کے ہاتھوں کو مسلمانوں کے خلاف اٹھنے سے روک دیا۔ آج دیکھیں، آج ہم مسلمانوں پہ کیسے یہ کافر چڑھ دوڑے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمیں اپنی نعمتیں دیں، ہم نے اس نعمت کا شکر نہیں ادا کیا، ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، تو آج دیکھ رہے ہیں کیسے آج ہم مسلمان مارے کھا رہے ہیں، ہر طرف مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ سیریا میں مسلمانوں کی جنگ لگی ہوئی ہے، فلسطین میں مسلمانوں کی جنگ لگی ہوئی ہے، کشمیر میں مسلمانوں کی جنگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کا کام کرنا چھوڑ دیا نا، تو اللہ نے بھی پھر ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کام کرنے والے بن جائیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اِن ينصركم اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ آیت پڑھ کے نا ویسے انسان لرز جاتا ہے کہ میری مدد کی اللہ کو ضرورت پڑ گئی، میں کہاں اللہ کی مدد کر سکتی ہوں، میں تو اپنی مدد کر لوں وہی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی مدد، تو اگر ہم اللہ کے دین کے لیے کام کرنا شروع ہو جائے نا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو آج ہم کہاں اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، آج تو ہم کوا چلا ہنس کی چال، ہم اپنی چال بھی بھول گئے۔ یہ ترکی کہنے کو مسلم کنٹری ہے نا، تو جب سے میں ادھر آئی ہوئی ہوں نا تو یقین کریں ہارڈلی کوئی نقاب والی، کوئی کور کرنے والی اس طرح کی ملی، 100 میں سے کوئی ہوگا 5% ہوں گے جو نظر آ رہے ہیں ادھر، ورنہ اتنی بے حیائی، مسلم ٹانگے ننگی بازو ننگے، یورپین سے بھی گئے گزرے حالات ہیں۔ تو آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے اوپر سے بھی اتار پھینکا اور دوسروں کو بھی دکھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روک لے، جب ایمان ہوتا ہے نا، جب مومن اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتا ہے، اس کے احکامات کو بجا لاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے مومن بندوں سے ہمدردیاں ہو جاتی ہیں۔ تو جب مومن ہی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے احکامات کو مان رہا ہوتا ہے، شیطان کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، تو اللہ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈر جاؤ، کس سے ڈر جاؤ؟ اللہ سے ڈر جاؤ۔ کتنی دفعہ ابھی تک آ چکا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈر جاؤ اللہ سے۔ کیا اتنا سننے کے باوجود بھی میں اللہ سے ڈر گئی ہوں؟ کیا میرے دل میں تقویٰ آ گیا؟ کیا میرے دل میں اللہ کا خوف آ گیا؟ کیا جب میں کسی کی غیبت کرنے لگتی ہوں تو میرے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے؟ کیا جب میں کسی کی بات کرنے لگتی ہوں کیا میرے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے؟ کیا میں کسی کا دل دکھانے لگی ہوں کیا میرے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈر جاؤ اللہ سے، وَعَلَى اللَّهِ، اوپر اللہ کے، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اہل ایمان تو اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، صرف اللہ پر ہی بندہ توکل کر سکتا ہے، اللہ پہ ہی بندے کو یقین ہونا چاہیے۔ جو مومن ہوتا ہے نا وہ ہر چیز میں اپنے اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔